بسا اوقات اپنے ارادوں میں، اپنے کاموں میں، اپنی باتوں میں جب مگن ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے اور گویا وہ اپنی ذات سے بے خبر ہو جاتا ہے، اپنی بات سے بے خبر ہو جاتا ہے، تو آپ نے بھی یہ بات محسوس کی ہوگی، ہم نے بھی یہ بات محسوس کی ہے کہ اس طریقے سے مگن ہوتا ہے، اس طریقے سے مست ہوتا ہے، اس طریقے سے مشغول ہوتا ہے، گویا جیسے اس کے لاشعور میں یہ ہے کہ مجھے اب کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کسی کو کیا معلوم کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، کوئی نہیں جانتا میرے ارادوں کو، میری نیت کو۔ کیسی عجیب و غریب کیفیت ہے، کیسی عجیب کیفیت ہے۔ اذان محترم، میں ایک صلوات پڑھیں حضرات محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کا ایک حسین فرمان اپنے ان مؤمنین نمازیوں کے لیے جو اول وقت مسجد میں حاضر ہوتے ہیں ہدیتاً لے کر آیا ہوں۔ لیکن ان مومنین میں یعنی آپ حضرات میں بھی وہ جو صاحبان طلب ہدایت ہیں، جو ہدایت چاہتے ہیں، جو فرامین معصومین سے رہنمائی چاہتے ہیں، جو تعلیمات اہل بیت کو اپنانا چاہتے ہیں، وہی اس فرمان معصوم کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ خف اللہ کأنک تراہ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ خف اللہ کأنک تراہ، اللہ سے ایسے خوف کھاؤ۔ اب میں لفظ بلفظ ترجمہ پیش کروں گا تاکہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں وہ ترجمہ بیٹھ جائے۔ خف اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو کے معنی کیا ہے؟ نعوذ باللہ، خاکم بدہن، اللہ کوئی خوفناک وجود ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سے بڑھ کے مہربان کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ سے ڈرو کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرو۔ جیسے انسان اپنے محبوب کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ ہاں، کبھی آپ محبوب کو ناراض ہونے دیتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ اگر آپ کا محبوب ہو تو آپ اللہ کو بھی کبھی ناراض نہ ہونے دیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ سے ہم نے محبت کی ہی نہیں، اللہ کو کبھی اپنا محبوب بنایا ہی نہیں، تو اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے۔ کس وقت، کب، کیوں؟ اس وقت جب تمہارا نفس امارہ بالسوء تمہیں گناہ کی دعوت دے، اندر سے گناہ کا جی چاہے، اس وقت اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی ناراضگی سے ڈرو۔ یا تم جیسا کوئی انسان یا کوئی شیطان تمہیں برائی کی طرف اکسائے، ایسے وقت میں اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے غیظ و غضب سے ڈرو۔ ہاں، خف اللہ کأنک تراہ، جیسے
تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، پہلی کیفیت۔ وَإِن كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّكَ يَرَاكَ، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو کم سے کم وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو دوسری کیفیت ہے نا، یہ تو عمومی کیفیت ہے، یعنی کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کو اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ یہ تو ممکن ہے کہ ہم اللہ کو نہ دیکھ رہے ہوں، ہاں، لیکن کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جسے اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ یہ دید دو طرفہ ہے، کبھی ہم اللہ کو دیکھتے ہیں، کبھی نہیں دیکھتے، لیکن اللہ ہمیں ہمیشہ دیکھتا ہے، اللہ ہمیشہ حاضر و ناظر ہے، اس پر یقین رکھو۔ فَإِن كُنْتَ تَرَىٰ أَنَّهُ لَا يَرَاكَ فَقَدْ كَفَرْتَ، اگر تم نے یہ تصور کیا، یہ گمان کیا کہ اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا، تو گویا تم نے کفر اختیار کیا ہے۔ اچھا، ابھی میں بتاؤں گا، تھوڑا سا یہ عجیب سا مرحلہ ہے، ابھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہاں، کہ یہ انسان کب گمان کرتا ہے کہ اللہ اسے نہیں دیکھ رہا۔ دیکھیے، جب بھی انسان گناہوں کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اس لمحے انسان یہ بھول جاتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، ہاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فرمان معصوم میں معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم یہ گمان کرو، یہ تصور کرو، یہ سوچو، اپنا عقیدہ یہ بناؤ یا یہ نظریہ اختیار کرو کہ میرا رب اس وقت مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حاضر و ناظر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کچھ کروں گا اسے خبر نہیں ہوگی، تو گویا تم نے کفر اختیار کیا ہے۔ کتنا حساس مرحلہ آ گیا، ہاں، یعنی انسان گناہ کی طرف جب ہاتھ بڑھاتا ہے اور وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت گویا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر آگے بڑھ کے وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَرَاكَ ثُمَّ بَرَزْتَ لَهُ بِالْمَعْصِيَةِ، کیسا حساس جملہ ہے۔ اور اگر تم یہ جانتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی تم گناہوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہو، فَقَدْ جَعَلْتَهُ مِنْ أَهْوَنِ النَّاظِرِينَ عَلَيْكَ، تو تم نے گویا اللہ کو سارے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ معمولی شمار کیا ہے۔ ہاں، توجہ، ہاں، تم اگر یہ جانتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی تم نے گناہ کی طرف ہاتھ اٹھایا، تو گویا تم نے یہ تصور کیا کہ جتنے بھی میرے اعمال کو دیکھنے والے لوگ ہیں، میرے کردار کو دیکھنے والے لوگ ہیں، ان میں سب سے معمولی اللہ ہے۔ یعنی کیا؟ دیکھیے، جب بھی ہم گناہ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ہاں، کوئی بندہ مومن، کوئی مسلمان بھائی، کوئی انسان، کوئی گھر والا یا باہر والا، کوئی آفس والا یا باہر والا، کوئی بازار میں چلتا پھرتا شخص اگر ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم ایک لمحے کو گناہ سے رک جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یعنی انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس وقت آسانی سے، نسبتاً آسانی سے گناہ کر بیٹھتا ہے، بنسبت اس کے کہ جب وہ یہ تصور کر رہا ہو کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے انسان گناہ سے بچتا ہے، لیکن لوگوں کی نگاہیں جب اس پر نہ ہو تو انسان گناہوں کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، ہاں۔ اب اگر انسان یہ تصور کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی وہ گناہوں کی طرف ہاتھ بڑھائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس انسان نے اللہ کو ان چلتے پھرتے زمین پر اپنے جیسے انسانوں سے بھی معمولی تصور کر لیا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ ہاں، یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ کو انسان نے کتنا معمولی بنا لیا، ہاں۔
یہ ماشاءاللہ کل مبارک تاریخ تھی اور بہت سے گھروں میں کل شادیاں تھیں. جب مولانا کو نکاح کے لیے بلایا اس وقت تو خواتین کو ایک طرف کر دیا, ریکارڈنگ بھی بند کر دی, ہاں, اور مولانا نے کہا تو پارٹیشن بھی کر دیا, بیچ میں قناتیں لگا دی گئیں. اور جیسے ہی بیچارہ کمزور ناتوان بے بس مولوی نکاح پڑھ کے گیا ویسے ہی قناتیں ہٹا دی گئیں, پارٹیشن ہٹا دیے گئے, میوزک چلا دی گئی. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اللہ کو یا تو حاضر و ناظر نہیں جانا یا اللہ کو اتنا معمولی تصور کیا جو کائنات, بلکہ کائنات میں بھی نہ کہوں, جس سے بڑھ کے عظیم ذات کوئی نہیں ہے, جس سے بڑھ کے با اختیار کوئی نہیں ہے, جس سے بڑھ کے با قدرت کوئی ذات نہیں ہے, اس کو اتنا معمولی شمار کر لیا کہ اب مولوی صاحب نکاح پڑھ کے گئے ہیں, اللہ موجود ہے, حاضر و ناظر ہے, جیسے پہلے تھا ویسے ابھی بھی ہے, لیکن مولانا گئے ہیں اور آپ نے فوراً جو ہے وہ رنگ اختیار کر لیا جو شیطانی رنگ ہے. ہاں حضرت محترم, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسا کردار ہے ہمارا؟ ہاں, بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ انسان یہ بھولا بیٹھا ہے کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. میں انتہائی معذرت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے جسارت کرتے ہوئے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آخرت کا خوف نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, یہ بات ہم نے بھلا دی ہے. اللہ کے حضور جواب دہی ہوگی, پوچھا جائے گا, یہ بات ہم نے بالکل بھلا دی ہے, اس لیے ہمارا کردار ایسا ہو گیا ہے. ہاں, بھلائی نہیں ہے تو جنت نہیں بھلائی. ہاں, جنت میں جانا ہے, جنت کا یقین ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ہاں, ترجمہ کیا ہے؟ اور جس نے بھی اللہ کے حضور حاضری کو بھلا دیا. ہاں, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اور اللہ کے حضور جو حاضری ہونی ہے قیامت کے دن, محشر کے میدان میں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, اپنے نامہ اعمال کو کا جواب دینا ہے. ہاں, جس نے بھی اس کیفیت کو یاد رکھا, اس کا خوف اس کے دل میں آیا اور اپنے نفس کو گناہوں سے بچاتا رہا. اب دیکھیے دو باتیں ہو گئیں, ایک خوف خدا, محضر خدا میں حاضر ہونے کا خوف, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف, اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا خوف, اور دوسری چیز کیا ہے؟ اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے کا تذکرہ. یہ دو باتیں ہیں. ہاں, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ نے سورہ نازعات میں ارشاد فرما دیا ان لوگوں کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے. اب مفہوم کیا ہوا؟ معنی کیا ہوئے ان آیات کے؟ معنی یہ ہوئے کہ جنت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے ہوائے نفسانی کی پیروی کی. جنت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف نہیں ہے. جنت انہی کے لیے ہے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا خوف رکھتے ہیں, اپنے نفس کو گناہوں سے بچاتے ہیں. ہمیں یاد ہے, ہمیں یاد رہتا ہے,
ہم گناہ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے، ہاتھ بڑھاتے ہوئے، حرام کو دیکھتے ہوئے، حرام کو سنتے ہوئے، حرام کو کھاتے ہوئے یاد رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے یا نہیں یاد رکھتے؟ اگر یاد رکھتے ہیں اور پھر بھی گناہ کرتے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ کیسی یاد ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی کہ ایک طرف ہمیں یاد بھی ہو، دوسری طرف ہم گناہ کی طرف بھی لپکیں؟ بات وہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ جب بھی ہم گناہ کی طرف بڑھتے ہیں، جب بھی ہم حرام نوالا کھاتے ہیں، جب بھی ہم حرام پیسہ گھر لاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کو بھول جاتے ہیں۔ اچھا، ماہ ذی الحجہ شروع ہو گیا، قربانی کی طرف ہر ایک کی توجہ ہے، قربانی کرنی ہے، جانور لانا ہے، کون سا جانور لانا ہے۔ لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ جانور کی شرائط کیا ہونی چاہیے، جانور کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا اس طرف بھی ہماری توجہ ہے کہ جس پیسے سے جانور لے کر آ رہے ہیں وہ پیسہ حلال کا ہے یا نہیں ہے؟ وہ جائز مال ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اب وہ کیا ہے، بعض چیزیں رسم پڑ جاتی ہیں۔ سینکڑوں بار ہم سے لوگ یہ پوچھ چکے ہیں، قبلہ کفن لے کر آئے تھے کربلا سے، اس کا کتنا خمس دینا ہے؟ آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، اور یہ بات اتنی مشہور ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے اور ہر ایک نکالتا بھی ہے۔ کس کا؟ کفن کا خمس نکالتا ہے۔ جیسے قبر میں ملائکہ آئیں گے، منکر و نکیر آئیں گے، سوال پوچھیں گے تو کفن کے بارے میں پوچھیں گے، جو کفن تم پہنے ہوئے ہو اس کا خمس نکالا ہے یا نہیں نکالا؟ اور مومنین یہ تصور کر رہے ہیں کہ ساری زندگی جو کچھ کھایا، جو کچھ پیا، جو کچھ پہنا، جو کچھ استعمال کیا، جو کچھ بھی مال دنیا سے جمع کیا، اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اچھا، اور ایک عجیب مسئلہ اور پیش آ گیا۔ وہ مسئلہ کیا پیش آیا کہ ہم نے دین و شریعت کا منبع قرار دے دیا فیس بک کو۔ مولانا یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ کیا مطلب؟ اب سارے فقہی مسائل، سارے عقیدے کے مسئلے، سارے اخلاقی مسائل فیس بک سے سیکھے جا رہے ہیں۔ عالم دین کو پہلے ہی قرآن کے مثل مہجور تھا، یعنی دست بستہ، مہجور کہتے ہیں جس کے ہاتھوں کو باندھ دیا جائے پشت کی طرف لے جا کر۔ قرآن مجید شکایت کرے گا نا روز قیامت کہ پروردگارا، امت نے مجھے مہجور کر دیا تھا۔ یعنی قرآن کو ہم نے دفتی میں، اس میں غلاف میں باندھا اور رکھ دیا، ایسے ہی بالکل عالم دین کو بھی کر دیا ہے مہجور، کچھ بھی نہیں پوچھنا۔ اب تو پوچھنے کا منبع، ماخذ، مرکز، ذریعہ فیس بک بن گیا ہے۔ فیس بک سے شرعی مسائل سیکھے جا رہے ہیں۔ اچھا، فیس بک ایسی چیز ہے کہ اس میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ پوسٹ بنانے والا شیعہ فقہ کے مطابق کہہ رہا ہے یا سنی فقہ کے مطابق، فقہ جعفریہ کے مطابق بات کر رہا ہے، فقہ حنفیہ کے مطابق بات کر رہا ہے۔ چنانچہ اب وہ سارے فقہی مسائل جو پوسٹ بنانے والے اہل سنت کی فقہ میں تھے، اب وہ شیعہ سیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو ہم یہی کہتے تھے کہ بھائی دین و شریعت کو، فقہ کو ڈراموں سے نہ لیں، نکاح و طلاق کے مسائل کو، گھریلو ذمہ داریوں کو، فرائض کو ڈراموں سے نہ سیکھیں۔ اب تو قربانی کے مسائل اور بال کٹوانے کے مسائل
ہاں سب کچھ فیس بک سے سیکھے جا رہے ہیں۔ قربانی بے عیب ہونی چاہیے، صحیح ہے، کن کٹا نہ ہو جانور، سنگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، دم کٹی ہوئی نہ ہو، مثال کے طور پر ہاں جانور خصی نہیں ہونا چاہیے، اور دیگر بہت لاغر نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ویسا نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ فیس بک سے سیکھ لیا۔ اب عالم دین سے کیوں پوچھیں، آ گیا ہمیں تو معلوم ہے۔ اب عالم دین بتائے گا تو فیس بک بمقابلہ عالم دین، ہاں کون معتبر؟ فیس بک معتبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فیس بک ایپلیکیشن اس اینڈرائیڈ موبائل پر ہے جو ہم نے 50,000 60,000 80,000 1,00,000 کا خریدا ہے۔ جس پہ پیسے خرچ کرتا ہے انسان وہ معتبر ہوتا ہے انسان کے لیے۔ عالم دین غیر معتبر، اس لیے کہ جو چیز فری میں ہاتھ آ جائے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ عالم دین تو فری میں ہاتھ لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، اب عالم دین کچھ بھی بتائے گا یقین نہیں آئے گا۔ بھائی قربانی دو طرح کی ہے، سمجھ لیجئے، ایک واجب قربانی، ایک مستحب قربانی۔ واجب قربانی کس کی ہے؟ جو حج پر ہیں، جو قربانی کریں گے منی میں، ان کی واجب قربانی ہے۔ واجب قربانی کے یہ سارے شرائط ہیں، مستحب قربانی کے یہ شرائط نہیں ہیں۔ فقہ جعفریہ کے مطابق پوری ذمہ داری سے آیت اللہ سیستانی کی ویب سائٹ پر یہ فقہی مسئلے آج ہی دوبارہ ریپیٹ کر کے، بلکہ دوبارہ نہیں 50 مرتبہ پڑھا چکے، اس کے بعد بہتر ہے کہ یہ سب چیزیں بھی ہوں۔ بہتر اور ہوتا ہے، لازم اور ہوتا ہے۔ اردو آتی ہے نا؟ ہاں، لازم اس شے کو کہتے ہیں جس کے بغیر ہمارا عمل بیکار ہو۔ بہتر اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر ہو جائے تو بہت خوب، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں۔ فقہ جعفریہ کے مطابق قربانی میں یہ سب چیزیں بہتر ہیں اگر ہوں تو مستحب قربانی میں، یعنی جو اپنے وطن میں قربانی کر رہے ہیں۔ لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے جو منی میں کر رہے ہیں۔ متوجہ ہوئے؟ ایسے ہی بال کٹانے، ناخن کاٹنے کے مسائل بھی، ایسے ہی نکاح و طلاق کے مسائل بھی 10 مرتبہ لوگ پوچھ چکے ہیں کہ ایک مرد نے 3 مرتبہ کہہ دیا اپنی زوجہ کو کہ میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، تو پوچھتے ہیں کیا طلاق ہو گئی؟ کیا ہے؟ اپنے دین و مذہب سے، اپنی شریعت و فقہ سے آگاہی نہیں ہے۔ کہاں سے لیا دین؟ ڈراموں سے لیا دین۔ یہ نہیں دیکھا کہ وہ ڈرامہ ہے، یہ نہیں دیکھا کہ اس کا ڈائریکٹر کون ہے، اس کا رائٹر کون ہے۔ اچھا، اب مزے کی بات ایک اور بتاؤں میں آپ کو۔ مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ ایسے میں انسان یہ تصور کرتا ہے کہ مجھے سب آتا ہے، سب معلوم ہے۔ کبھی کبھی کوئی ایسے بھی مل جاتے ہیں جو اگر ان کو کچھ بتایا جائے علمی بنیاد پر، عالم دین بتائے، ہاں فقیہ کے فتوے کی روشنی میں، وہ فقیہ جو قرآنی آیات اور احادیث معصومین کی روشنی میں حکم الہی اخذ کر کے مؤمنین کے لیے بیان کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں بعض افراد ڈراموں سے، فیس بک سے اور اسی طریقے کے مختلف
جو چیزیں ہیں ان سے تھوڑی تھوڑی سی صحیح اور غلط ساری ملا جلا کے معلومات رکھنے کے بعد یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے. چند منٹ ہیں میرے پاس. خدا را سمجھیے کہ دین کا ماخذ مبنا کیا ہے، دین کہاں سے لینا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ آٹا لینے کے لیے گاڑی کے انجن آئل چینج کرنے کی جو دکان ہے وہاں پہنچ جائیں؟ نہیں. ہاں، روزمرہ استعمال کی ہزاروں سینکڑوں اشیاء ہیں، خریدار کو معلوم ہوتا ہے یہ چیز کہاں سے لینی ہے. یہاں تک کہ اس کو یہ بھی شعور ہوتا ہے کہ فلاں چکی کا آٹا اچھا ہے، فلاں دکان پہ اچھا آٹا نہیں ملتا. وہ جاتا ہے چکی پر لینے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سب سے اچھی کوالٹی کا آٹا ملتا ہے. یہ دین و شریعت بیچارہ اتنی مظلوم ہو گئی دین و شریعت ہماری کہ ہمیں یہ کہیں سے بھی مل جائے، کیسی بھی مل جائے، بس لے لیتے ہیں. اور جب جی چاہا جب نہیں لی. کہتے رہ گئے کہنے والے، سمجھاتے رہ گئے سمجھانے والے. ہاں عزیزان محترم، یہ ہو رہا ہے. بہرحال ایک اور بات یہ کہ ایک شیعہ عالم دین مولانا غلام حسنین وجدانی صاحب، امام جمعہ کوئٹہ، ہمارے بزرگ دوست، ان کی شفقت کی وجہ سے حج پہ ہمارے ساتھ تھے. 40 روز ہو گئے سعودی عرب میں گرفتار ہیں بغیر کسی جرم کے. کوئٹہ سے قافلہ لے کر گئے تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا واپسی کے اوپر. جو قافلے والے تھے ان کو واپس بھیج دیا گیا. مولانا کو وہاں روک لیا گیا. 40 دن سے خبر نہیں ہے کہ ان کی کیا حالت ہے. ان کے گھر والوں نے، ان کے دوستوں نے علماء سے بھی رابطے کیے، سرکاری عہدیداروں سے بھی رابطے کیے، اعلیٰ حکام سے بھی رابطے کیے، لیکن ہماری حکومت کی کان پر جوں نہیں رینگی. اس بات کا شدت سے احساس ہوا کیونکہ ایک ایرانی شیعہ بزرگ عالم دین کو بھی چند روز پہلے گرفتار کیا گیا، لیکن ایرانی حکومت کی مداخلت اور مذاکرات کے ذریعے سے وہ آزاد ہو گئے. ہماری حکومت کو ہوش ہی نہیں ہے. دنیا کی حکومتیں اپنے ایک عام شہری کی بھی مشکل کو حل کرنے کے لیے جب کسی دوسرے ملک میں پیش آئے تو متحرک ہو جاتی ہیں. ہماری حکومت متحرک تو کیا، اب میں کیا بے حسی کے لیے، لاپرواہی کے لیے، بے خبری کے لیے کیا لفظ استعمال کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں، میں اعلیٰ حکام سے، وزارت خارجہ سے مطالبہ ہے، اور یہ میرا مطالبہ پوری شیعہ قوم کی نیابت میں ہے کہ مولانا غلام حسنین وجدانی صاحب کی رہائی کے لیے اقدامات کیے جائیں. انتہائی شریف النفس انسان، انتہائی مہذب سلیم الطبع انسان، انتہائی محتاط انسان، ایک پڑھا لکھا انسان سعودی عرب گیا عمرے کے لیے، گرفتار. وجہ کیا کسی کو نہیں معلوم. یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. پوری مسلمان قوم کا یہی حال ہے. سر فہرست پاکستانی قوم موجود ہے بے حسی میں، لاپرواہی میں.
غیر ذمہ داری کا ثبوت دینے میں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی ہدایت فرمائے۔ اذان محترم 1:25 پر تکبیرۃ الاحرام کہنی ہے۔ 1 منٹ کے اندر یہ مسئلہ بتا رہا ہوں، جس طریقے سے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا وقت تبدیل ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے زوال آفتاب کا وقت بھی تبدیل ہوتا ہے، یعنی دوپہر کی، ظہر کی یا جمعے کی نماز پڑھنے کا اول وقت بھی تبدیل ہوتا ہے سورج کی اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے نماز جمعہ کا وقت بھی تبدیل کرنا ضروری ہے اور اس کو پیچھے لانا ضروری ہے، اسی لیے 1:25 پہ نماز پڑھ لینا ضروری ہے اور بھی پیچھے لانے کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات کوشش کیجئے وقت پہ تشریف لائیں تاکہ وقت پہ نماز ہو سکے۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات محمد وآل محمد صلی محمد۔ بارگاہ پروردگار عالم میں بیٹھ جائیے، جو نماز کا وقت نہیں ہے تشریف رکھیں، ابھی خطبے ہو رہے ہیں، اس وقت نماز درست نہیں ہے، بیٹھ جائیے۔ بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کیجئے، پروردگار تو یہ واسطہ حضرات محمد وآل محمد کا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے احکام کی پابندی کر سکیں۔ پروردگار تو یہ واسطہ حضرات محمد وآل محمد کا ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ پروردگار جو کوتاہیاں، جو لغزشیں ہم سے ہوتی ہیں ان کو معاف فرما، ہمارے بیماروں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مصاحبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم فصل على محمد وآل اكثر ما صليت على احد من خلقك وعزه ان افضل واكرم ما جزيت احدا من انبيائك عن امته انك انت العزيز الحكيم۔